وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب، اس میں ایک ہستی کا تذکرہ ہے، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف مقیم بستام داغستانی، وقت کے بادشاہ تھے، بہت بحشمت بزرگوں میں سے تھے، کلام بہت مہذب، اشارات بہت لطیف تھے، اور بڑے بڑے بزرگوں سے فیض پایا۔ آپ کے کلام کی کچھ باتیں سنی عالی اور پسندیدہ۔ فرماتے ہیں توحید تجھ سے درست ہے، توحید تو تجھ سے درست ہے، لیکن تو خود توحید میں گم ہے، اور اس لیے متقاضائے توحید کا ماحق کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دفعہ بستان میں ٹڈی دل آ گیا، سب درخت کھیتیاں کثرت سے سیاہ ہو گئیں، یعنی انہوں نے کھا لیا۔ لوگوں نے واویلا شروع کیا۔ شیخ نے مجھ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا ٹڈی دل آ گیا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ سن کر شیخ اٹھ کر کوٹھے پر چڑھ گئے، آسمان کی طرف منہ کیا۔ اس وقت سب ٹڈی دل چلا گیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز تک ایک دانہ بھی نہ رہا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہوا۔ کچھ تذکرے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو بھاتے بھی ہیں اور دلوں کو کھاتے بھی ہیں۔ بھانے سے مراد اچھے لگتے ہیں، اور کھانے سے مراد دلوں کو جا کے لگ جاتے ہیں اور دلوں کو ہلاتے ہیں۔ اہل معرفت کے تذکرے وہی تذکرے ہیں جو دلوں کو کھاتے ہیں اور دلوں کو بھاتے ہیں۔ جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ٹڈیاں آئیں، ٹڈیوں کا لشکر آیا، درخت فصلیں ہر چیز کھا گئیں۔ شیخ نے چھت پہ صرف اللہ کی طرف منہ کیا، عرش کی طرف، آسمان کی طرف۔ عصر تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تھیں یا نہیں تھیں، وہ تھیں یا نہیں تھیں۔ مخلوق کو خالق کا امر ہوگا تو مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا، یہ صرف اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اور اللہ کا امر غالب ہوگا، واللہ غالب علی امرہ، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ اللہ والے یہ معرفت سمجھتے تھے۔ معرفت کہنے لگا کہ یہ خط کس کی معرفت جائے گا، یہ خط کس کے حوالے سے جائے گا، یہ پارسل کس کی معرفت جائے گا؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات کا تعلق ان مجالس میں بیٹھ کے، جس میں میں آپ بیٹھے ہیں، اور مسلسل بیٹھ کے اس کی معرفت کا تعارف نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا تجارت کہاں سیکھی؟ کہنے لگا تاجروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کے تذکرے سنتا تھا۔ سنتے سنتے میں ایک تو تجارت کا شوق پیدا ہوا، اور ایک تجارت کا فن آ گیا۔ عید کا دن تھا، میں خدمت کر رہا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ وہ کام کا مزاج بناتے تھے۔ عید کے دن ہمارے کاموں کی لسٹیں بنی ہوئی تھی، تو ایک تعمیر ہو رہی تھی، میں تعمیر کی اینٹوں کو پانی لگا رہا تھا، گرمی تھی، پائپ لگا کے پانی لگا رہا تھا۔ عید کا دن تھا، میرا کلاس فیلو تھا، فوت ہو گیا، اس کو نشہ لگ گیا۔ تو اچانک میں دیکھا تو وہ کھڑا ہے۔ میں کہا اختر کیسے آئے؟ اللہ کچھ مدد کر دے۔ میں نیچے اترا، مٹی پہ وہیں بیٹھ گیا۔ نشہ کیسے لگ گیا تجھے؟ کہا دوستوں کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا ایسا نہ کرو، اور ان سے گریز کرتا تھا،
ان کے اس عمل سے نفرت کرتا تھا، لیکن اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑا۔ الناس علی دین خلیلہم، انسان دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، انسان دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ دوست کا جو مذہب ہوگا، مذہب سے مراد طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، جو زندگی کی ترتیب دوست کی ہوگی وہی اسی کی ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ میں بس وہیں سے لگ گیا، اور ایسا لگا اب اس کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ اللہ پاک سے مانگنا، اللہ کے ساتھ اپنا اپنا تعلق ان مجالس سے پیدا ہوتا ہے جہاں آپ صبح و شام اور سارا دن وقت دے رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں انسان کا اللہ کے ساتھ تعارف اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان مان سے کہتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، ایسا کر دوں گا، اللہ کر دے گا، اور اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار کا واقعہ، کشتی میں صرف اوپر دیکھا تو ساری کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں وہ سکہ لے کے آ گئیں اور کہا ہاں یہ میرا سکہ ہے۔ یہ تعارف ہے، یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے اور یہ تعارف ہے۔ گنگا کے اندر موجیں ہیں، کشتی کوئی نہیں ڈال رہا، اللہ کے نیک بندے نے کہا جاؤ یہ کہہ دو، یہ کہو گے کام ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا، پورے دریا کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوا، کشتی ڈالی اور پار اتر گئے۔ شیر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام راستے میں، اس کا کان پکڑ کے کہا اگر تو کسی پہ مسلط ہے اور تیری وجہ سے کسی کی قضا آنی ہے تو تو وہ عمل کر، ورنہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ اور وہ نکل گیا۔ ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بنے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق اور تعارف ان مجالس میں بنتا ہے، ان محافل میں بنتا ہے جہاں آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ اپنے چند لمحے گزار رہے ہیں۔ ایک صحابی علاقے کے گورنر بنے، ان کو علاقے کا بڑا بنا کے بھیجا۔ ان لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ رات کو باہر نکلتے تھے اور خوب رونق میلہ کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، کھاتے پیتے پلاتے تھے۔ ان صحابی نے کے پاس اطلاع پہنچی یہ ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شہر سے باہر نہ نکلا کرو، شہر کے دروازے ہوتے تھے، اور رات کو جلدی سونے کی ترتیب بناؤ، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے پیغام منادی جو ہے اعلان کروایا، انہوں نے اس کے برخلاف ان کا مذاق اڑایا، اور وہ شہر سے باہر پھر نکلے اور بہت زیادہ نکلے۔ پھر انہوں نے شہر کے دروازے پہ کچھ لکھ کے لگوا دیا کہ میں تمام درندوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج رات جو نکلے اس کو چیر پھاڑ دو۔ انہوں نے اس حکم نامے کا مذاق اڑایا، لیکن تاریخ عالم میں آج بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ صبح لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور درندوں نے ان کو پھاڑ دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا جب ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک جل شانہ اس کی کلام کو قبول، اس کے جذبے کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر یہ جو اللہ سے عرض کرتا ہے میرا اللہ وہ کر دیتا ہے، میرا اللہ وہ کر دیتا ہے، میرا اللہ وہ کر دیتا ہے۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، گدھا مر گیا تو کہا کہ سامان تقسیم کر لیتے ہیں۔ کہا جس اللہ نے اس کو قیامت کے دن پھر زندہ کرنا ہے میں اسی اللہ سے پھر زندہ کراؤں گا۔ نفل پڑھے حاجت کے اور گڑ گڑائے اللہ کے ساتھ، بار بار نفل پڑھ، بار بار ان مجالس میں مانگ کے تعلق اتنا بن گیا تھا کہ نفل پڑھ کے ہٹے نہیں، گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ جو آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہم کافہا یا انسوات کا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یہ تعارف، یہ تعلق، یہ محبت کے ناطے بن رہے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ اب تک مجھ سے دور رہا،
اور اتنا وقت میری یاد میں نہیں لگایا، اب میرا بندہ میری یاد میں گڑ گڑا بھی رہا، گھر بھی چھوڑا، بچے بھی چھوڑے، گھر کا چین، وطن کی محبت، ساری چیزیں چھوڑ کے الحمدللہ یہاں اس سے زیادہ محبت مل رہی، یہاں زیادہ نعمتیں مل رہی، یہاں زیادہ عنایتیں مل رہی، سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آیا اور پھر یہاں بیٹھ کے گڑ گڑایا، بھیکاری بنا، محتاج بنا، سائل بنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام اس کا اللہ سے تعارف بڑھا رہے ہیں، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اونچا کر رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اونچا کر رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنا قریب کر رہے ہیں کہ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت زندگی میں کہیں بھی اللہ سے کہتا ہے پھر اللہ کر دیتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اور اللہ کر دیتا ہے۔ تعلق بنتا یہی ہے، یہی بنتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اتنے بندے تھے، تو نے اتنے بندوں کو جو ہے وہ بھگا دیا۔ اس نے کہا استاد نے بہت عرصہ اپنی ٹریننگ میں رکھا تھا، میں کلب جوائن کیا تھا، صبح صبح جاتا تھا اور وہ جا کے کلب میں اور یہ سیکھتا تھا، کرتے کرتے اچانک یہ سارے سامنے آ گئے، انہوں نے سمجھا میں اکیلا ہوں، استاد نے ساری ٹریننگ دی ہوئی تھی اور میں نے اٹھا کے ایسے پھینکا، سارے بھاگ گئے۔ استاد ٹریننگ دیتا ہے روزانہ، ہاں مجھے بھی آپ کو بھی استاد روزانہ ٹریننگ دیتا ہے، اللہ سے منوانا کیسا ہے، اللہ سے مانگنا کیسا ہے، اللہ کا قرب کیسا ہے۔ پھر کسی جنگل، پھر کسی ویرانے، پھر کسی جگہ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی دشمن، کوئی چیز آ جائے تو اسی وقت کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں جائے گا، آؤ میں اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کر دیتا ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے ساتھ معاملے ایک پل میں ہو جاتا ہے۔ دو بندے سفر میں تھے، ایک آگ پرست تھا، ایک رب پرست تھا، ایک اللہ کا بندہ تھا، ایک آگ کا پجاری تھا، سفر میں تھے۔ پوچھا ہاں بھی تیرے پاس کھانے کو ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے توکل پہ چلتے ہیں۔ چل پڑے۔ 2 دن کے بعد بہت بھوک لگی، 2 دن کے بعد بہت بھوک لگی تو انہوں نے کہا، اللہ والے نے اس آگ پرست کو اپنے آگ کے دیوتا سے مانگ، دیوتا سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ کھلا۔ اس نے بہت مانگا، بہت مانگا، نہ کچھ ہوا۔ آخر کار پہلو بدلا اور مانگا اور 2 دسترخوان جنت سے اترے۔ اب یہ اللہ والا کہتا ہے میں نہیں کھاتا، راز بتا۔ اس نے کہا پہلے میں آگ کے دیوتا سے مانگتا رہا، کچھ نہ بنا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ اس کا رب، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے وسیلے سے عطا فرما، 2 دسترخوان ملے۔ اس کا اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ یہ اسی طرح دعاؤں میں، یہ اسی طرح قربانیوں میں، یہ اسی طرح اپنے من کی چاہتوں کو توڑنے اور چھوڑنے میں، اسی قربانیوں میں کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اس کو ہدایت بھی ملی، اس کو کلمہ بھی ملا، اور اس نے اس کے وسیلے سے مانگا تو اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے عطا کر دیا۔ ایک درویش تھے، دونوں کا مباہلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ اس نے کہا ایسا کرو، جو آگ میں ہاتھ ڈالے اور اس کا جو ہے اس کا ہاتھ نہ جلے وہ حق پہ ہوگا۔ آگ میں ہاتھ ڈالے۔ پہلے اللہ والے نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور آگ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہے، آگ سے ہاتھ نکالا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب کہا تو ڈال۔ اب یہ ڈرے نیند سے، اونگنے سے۔ اب یہ ڈرے، اسے پتا ہے کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو جل جانا ہے۔ ان درویشوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، زبردستی آگ میں ڈال دیا، اس کا ہاتھ نہ جلا۔ لوگ حیران، غیب سے آواز آئی
इस बंदे को अपना हाथ हटा, इसका अकेला डाल, फिर देख मैं क्या फैसला करता हूं। मेरे दोस्त का हाथ तेरे हाथ में है, मुझे सहल हो गई मंजलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। इसे कहे अपना हाथ हटा और अकेला इसका हाथ रख, फिर जलता है या बचता है। मेरे दोस्त का हाथ तेरे हाथ में हो और फिर तेरा हाथ जल जाए, नहीं। ये दोस्ती लगाने की तरतीबें सारा दिन आप, ये दोस्ती लगाने के राज और नियाज सारा दिन आप करते हैं। ये दोस्ती लगाने की तरकीबें हैं, उसका दोस्त बनने के अंदाज हैं, उसके साथ ताल्लुक निभाने के तरीके हैं। ये सारा दिन यही कुछ होता है। कभी कोई अमल हो रहा, कभी जिक्र हो रहा, कभी तस्बीह हो रही, कभी विजदान के तहत जिक्र हो रहा, कभी डूब के, कभी रो के, कभी गिड़गिड़ा के, कभी साइल बन के, कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी मोहताज बन के। ये अदाएं उसको भाती हैं। गलियों में एक बंदा शोर कर रहा था, कहा अमीरुल मोमिनीन उमर से कह दो जो मेरे पास है तेरे रब के पास नहीं है। दावा कर रहा था जो मेरे पास है अमीरुल मोमिनीन उमर के रब के पास नहीं है, रब के पास नहीं है। लोग पकड़ के ले गए और वो दावा कर रहा है जो मेरे पास है उमर के रब के पास नहीं। पूछा क्या है, कहा मेरे पास आजिज़ी और तवाज़ो है, उमर के रब के पास आजिज़ी है ही नहीं। मेरे पास सारा नियाज है, उमर के रब के पास सारा नाज है। मेरे पास सारी तवाज़ो है, उमर के रब के पास सारी अजमत है, सारी अजमत है और सारी किबरियाई है और सारी बड़ाई है। मेरे पास ये जो सारा दिन झूमना झुकना, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये जो अल्लाह की रजा की खातिर रोना, झुकना, झूमना, जिक्र करना, डूब जाना, उससे मांगना, गिड़गिड़ाना, ये वक्त के कलंदर पैदा कर रही है, ये वक्त के वली बना रही है, ये वक्त के गौस बना रही है। हाँ, इन्हीं में से चुने जाते हैं, इन्हीं में से इंतखाब होता है, इन्हीं में से चुने जाते हैं, इन्हीं में से इंतखाब होता है। बड़े फैसले कर रहे हैं आप, बहुत बड़े फैसले अपने लिए, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, नस्लों के लिए ये फैसले कर रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर कोई मुश्किल वक्त आता है, फिर अल्लाह से कहता है और अल्लाह कर देता है। तो उन्होंने कहा हजरत टिड्डियां आ गई, सब खा गई, दरख्त पत्ते सब्जा। बस छत पे चढ़ के ऐसे आसमान की तरफ देखा, शाम तक असर तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, हर चीज साफ थी, अल्लाह से बनी हुई थी, अल्लाह के साथ ताल्लुक में आगे थे। ये रोज इसकी जो बैठ के हम मश्क करते हैं, रोज इसकी बैठ के जो हम मश्क करते हैं, रोज इसकी बैठ के जो हम मश्क करते हैं, कभी दुआओं की शक्ल में, कभी रोजे की शक्ल में, कभी इफ्तार की शक्ल में, कभी सहरी की शक्ल में, यहां महफिल में हाजिरी। और महफिल में आपको इल्म है कौन बंदा बैठा है यहां, यही इबादत तो घर बैठ के भी कर सकते थे, यही रोजा तो घर बैठ के भी कर सकते थे। लोग कहते हैं यही तस्बीह रोजा नमाज घर बैठ के नहीं कर सकते, कहते हैं लोगों की सुननी भी है सहनी भी है, मुकाबला नहीं करना, सहनी है, कर सकते हैं, लेकिन फैसले हमेशा मजमू में होते हैं। क्यों कहा जितनी बड़ी जमात की नमाज होगी उतनी बड़ी फजीलत होगी? क्यों कहा जितना बड़ा मजमा होगा उतनी बड़ी फजीलत होगी? आप घर बैठ के 5 घंटे दुआ मांगे, वो एक बंदे की दुआ होगी, और यहां बैठ के दुआ मांगे वो मजमे की दुआ होगी। और उस मजमे में कौन उसका दोस्त है, कौन वली है, कौन उसके ताल्लुक में है, ये वो जाने, उसके मामले जाने।
لیکن مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے مجمع کو عطائیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے مجمع پہ بارش ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے مجمع میں رحمت برکت ٹوٹ پڑتی ہے، حتیٰ کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو دریاؤں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ندی نالوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، چشموں اور تالابوں میں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں تو پہلے ہی پانی بھرا ہوا ہے۔ جب اس کی رحمت ہوتی ہے، بھرے پہ بھی خالی پہ بھی، بھرے پہ بھی خالی پہ بھی، بھرے پہ بھی خالی پہ بھی اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کا کرم، اس کا فیض، اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ مجمع کے اندر، مجمع کی عبادت اور مجمع کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کے بٹھانا، اپنے آپ کو قریب کر کے بٹھانا، مجمع کے اندر جڑ کے بیٹھنا، اتصال۔ کیوں کہتے ہیں صفوں کا اتصال کریں؟ کیوں کہتے ہیں نماز کی صفیں آپس میں ملی ہوئی ہوں؟ ایسے نہیں ہے، اتصال، مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا، جڑ کے بیٹھنا۔ یہ عمل وہ عمل ہے جس عمل کے اندر قبولیت ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے اندر مقبولیت ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے اندر محبوبیت ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس عمل کی طاقت اور تاثیر ہے، اس عمل کا کمال ہے۔ مجمع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے سچوں سے مراد وہ بھی ہیں جو سچائی کی تلاش میں نکلے ہیں، چاہے وہ سچے نہ ہوں لیکن سچ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ میں آپ سارے انشاءاللہ سچ کی تلاش میں نکلے ہیں، سچی راہوں کی تلاش میں نکلے ہیں، سچے راستوں کی تلاش میں نکلے ہیں، اور سچی منزل کی تلاش میں نکلے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سچی راہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سچے قافلے ہیں۔ یہ تسبیح خانے کا قافلہ سچا ہے انشاءاللہ، سچ کی راہوں کی متلاشی ہے، سچ کے راہوں کا متلاشی ہے۔ کونوا مع الصادقین۔ اس مجمع کی قدردانی، اس میں بیٹھنے کی قدردانی، اس کی عظمت دل میں ہو۔ ایسا نہ ہو 4 دن گزر جائیں اور 4 دن گزرنے کے بعد میرے دل میں تسبیح خانے اور اس مجمع کی عظمت ختم، ادب ختم نہ ہو جائے، عظمت ختم نہ ہو جائے، ادب ختم نہ ہو جائے۔ اصل چیز عظمت ہے، اصل چیز ادب ہے، اصل چیز عظمت ہے، اصل چیز ادب ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے چہروں میں دیکھتا ہوں، آپ کے چہروں میں دیکھتا ہوں وہ چیز موجود ہے، ادب موجود ہے، عظمت موجود ہے، سچی طلب موجود ہے، سچی تڑپ موجود ہے۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ وقار ہے، تول ہے، عظمت ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے تو اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر ادب ہے، اور یہ عظمت اور ادب بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ نہ جائے، یہ نہ جائے۔ اگر ادب اور عظمت دل سے چلی گئی تو باقی کچھ نہ بچا، ہمارے پاس باقی کچھ نہ بچا۔ تو یہ سرمایہ پھر انسان کو بڑی اونچی پروازوں پہ لے جاتا ہے، پھر مانگتا ہے ملتا ہے، چاہتا ہے ہو جاتا ہے، مانگتا ہے ملتا ہے، چاہتا ہے ہو جاتا ہے، مانگتا ہے ملتا ہے، چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آپ تو یہ مشق کر رہے ہیں، آپ دن رات یہ ٹریننگ لے رہے ہیں، میں بھی، آپ بھی، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ مشق ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور کچھ عرصہ ہو جائے کام بن گیا، ساری زندگی کے دکھڑے دور ہو گئے، ساری زندگی کے دکھڑے۔ میں کراچی میں جا رہا تھا، ایک برج کے اوپر سے مجھے بندہ کہنے لگا یہ سامنے آپ نے علاقہ دیکھا؟ ہاں۔ کہنے لگے یہاں مانگنا سکھاتے ہیں، مانگنے کے فن سکھاتے ہیں، منہ ٹیڑھا کیسے کرنا ہے، ٹانگ، بازو، جسم، کپڑے کیسے پہننے ہیں،
اوپر پٹیاں باندھنی ہیں، اس کے اوپر رنگ برنگا آٹا لگانا ہے، جیسے پیپ بہ رہی ہے، زخم ہے، ٹوٹا ہوا ہے. یہ ساری بستی یہی کچھ سکھاتی. میں کہ میرے یار ہیں یہ سارے، میں بھی یہی کام کرتا ہوں سارا دن، میں بھی سارا دن یہی سکھاتا ہوں. فرق یہ ہے یہ مخلوق سے مانگنا سکھاتے ہیں، میں خالق سے مانگنا سکھاتا ہوں، اور خود بھی سیکھتا ہوں، اور خود بھی سیکھتا ہوں. میں کہ یہ سارے میرا علاقہ ہے، یہ سارا یہی کام جو میں کرتا ہوں یہ بھی یہی کرتے ہیں. میں بھی سارا دن یہی کام کرتا ہوں، سارا دن یہی کام کرتا ہوں. کبھی دھندا، کبھی چندہ، کبھی پھندا، کبھی دھندا، کبھی چندہ، کبھی پھندا، لیکن کام آج کل ہے ذرا مندا. سارا دن یہی کام کرتے ہیں. واہ مولا، کوئی تو ادا پسند آ جائے اور تو راضی ہو جائے اور کم بنا دے. بس اخلاص دے دے، اخلاص دے دے. چار بندوں میں شہرت کے بعد بڑا مشکل ہے مخلص ہونا. تو موت بتائے گی کہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. موت بتائے گی. بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو مخلص کہنا. مخلص کہنا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا. تو بیٹھ کے وہی ذکر کریں گے، وہی درد، وہی ذکر، وہی درد. میرے لفظ کیا ہے؟ وہی ذکر، وہی درد. اور درد روز بروز بڑھتا جائے. درد بڑھتا ہے ہمیشہ، اگر علاج نہ ہو درد بڑھتا ہے. درد بڑھتا جائے، غم بڑھتا جائے. صبح گاہی سورۃ یاسین پڑھ کے بیٹھے ہیں، خیال کرنا. فجر کی نماز فرض پڑھ کے بیٹھے ہیں، دعائیں مانگ کے بیٹھے ہیں. سحری کے وقت کی نفل اعمال تسبیحاں کر کے بیٹھے ہیں. اور پھر جب یہ سارے عمل کر کے بیٹھے ہوں اور اس وقت پھر مکھن لینے کا وقت ہے، اور سارا کر کے نا اب یہ کافہ والا عمل کریں گے، وہی درد، وہی غم، وہی سوز، وہی گداز، وہی آنسو اور وہی مانگنا. پھر کریم کہتا ہے صبح سے لگا ہے، صبح سے لگا ہے، محنت کرتے 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 اب فجر کے نصیب اور بخت تقسیم ہونے کا وقت ہے. فرشتوں اس کو دے دو، فرشتوں اس کو دے دو، فرشتوں اس کو دے دو، فرشتوں اس کو دے دو. ہاں اس کو دے دو، اس کو دے دو. تو وہی تڑپ، وہی طلب روز کی طرح اس سے بڑھ کے پورے غم، پورے تک کے ساتھ بیٹھ کے اللہم کافہا یا انسان پڑھنا ہے، اور اللہم حامی عین سین کاف. اس کے بعد مراقبہ اور دعا پوری توجہ سے، پوری توجہ سے، پوری امت کے غم کو سامنے رکھ کے، ساری انسانیت کے غم کو سامنے رکھ کے. ہمارے سامنے سارے یہودی، سارے عیسائی، سارے ہندو، سارے سکھ اور سارے وہ جو نہ ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں طبقات مسلمانوں کے سارے، ان سب کی خیر خواہی ہو. تسبیح خانہ، اس سارا نظام میرا، میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور یہ مانگنا ہے. انشاءاللہ کوئی تو ایسا ہے، کوئی تو ایسا ہوگا جس کی طلب اور تڑپ پہ شہنشاہ کریم کی رحمت ایک پل میں موجوں میں آئے گی اور سب کے کام بن جائیں گے، سب کے کام بن جائیں گے. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف.
كفى يا إنشاد اللهم آمين وإنشاد كف كفى يا إنشاد توجہ سے مانگے، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔
شركا اللهم كفر عنا الشر اللهم كفر عنا الشر كفر عنا الشر آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک.